السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ایک کامنٹ آیا تھا کہ سلام کے بارے میں آپ جو ہے نا کیا سلام مسجد میں کہہ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ویڈیو بنایا، تو آج انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل اسلام کیا ہے، سب سے افضل اسلام، سب سے اچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلام کی اہمیت کیا ہے۔ پھر فرمایا السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے کوئی بات آپ کسی سے ملتے ہیں تو بات چیت سے پہلے آپ نے سلام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں ایک اور کہ غیر یعنی کہ آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ نے سلام کرنا ہے، یعنی کہ اجنبی ہمیں جانتے نہیں تو سلام نہیں، جس کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے آپ نے سلام کرنا ہے۔ اچھا، اب رہی بات کیا مسجد میں، جب مسجد میں آپ انٹر ہو دعا پڑھیں، اس کے سلام کریں بلند آواز سے، جاتے ہوئے سلام کریں۔ البتہ جو منع فرمایا تھا آپ نے، دیکھیں اس میں 3 وجوہات ہیں، میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں کہ پہلے جو ہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ جب تشہد میں آخری تشہد میں جب بیٹھتے تھے تو جب سلام کی باری آتی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ایسے کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صحابہ کرام ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے اور کہتے بھی تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح دمیں نہیں ہلایا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز میں اعتدال اور خضوع کا اختیار کرو، یعنی کہ ایسے ہی سلام پھیر دو، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام جو ہے نا ہاتھ نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا السلام علیکم، تو جو بندہ نماز کے اندر نماز پڑھ رہا ہوگا تو وہ جواب صحابہ کرام پہلے دیا کرتے تھے وعلیکم السلام، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ تیسری وجہ جو ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور باہر سے کوئی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کر دیا، ایک حدیث میں کہ آپ نے انگلی سے اشارہ کر دیا، اور ایک حدیث میں کہ آپ نے سر ہلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو اور اس نے سلام کیا تو آپ ہاتھ سے، سر سے یا انگلی سے اشارہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جواب دے سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ آپ نے منہ سے نہیں کہنا۔ تو یہ ہے جو جس بھائی نے یہ کہا تھا کہ سلام کے اوپر، تو وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر بھی اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دوسرا بندہ سلام کرے تو ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی سے جواب دے سکتے ہیں۔ سنن ترمذی میں 367 368 یہ 2 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، آپ اس میں جا کے دیکھ لیجیے۔ جزاک اللہ السلام۔